السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے 10th کلاس کی انگلش بک کے چیپٹر نمبر 2 کی، جس کا نام ہے چائنیز نیو ایئر، یعنی کہ چینیوں کا نیا سال۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے آج اس لیکچر کے اندر۔ تو چلیں دیر نہ کرتے ہوئے، ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چائنیز نیو ایئر از اے ہالیڈے۔ نیا چینی سال جو ہے یہ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، دیٹ سیلیبریٹس، جو ایک جشن ہوتا ہے، دا بگننگ آف اے نیو ایئر، نئے سال کی شروعات کا، اکارڈنگ ٹو چائنیز لونر کیلنڈر، چینیوں کے قمری سال کے مطابق۔ یعنی کہ نیا چینی سال جو ہے وہ چھٹی کا ایسا دن ہے جسے چینی لوگ قمری کیلنڈر کے مطابق ایک نئے سال کے آغاز کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ اٹ از کنسیڈرڈ، یہ خیال کیا جاتا ہے، ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم میں سے ایک چھٹی، ہالیڈیز، سب سے زیادہ اہم چھٹیاں جو ہیں ان میں سے ایک، فار چائنیز فیملیز، چینی خاندانوں کے لیے۔ اسے چینی خاندانوں کے لیے ایک اہم ترین تعطیلات میں سے، اہم ترین چھٹیوں میں سے ایک چھٹی سمجھا جاتا ہے۔ دا ہالیڈے از سیلیبریٹڈ، چھٹی منائی جاتی ہے، ود بگ فیملی گیدرنگز، بڑے خاندانی اجتماعات کے ساتھ، گفٹ گیونگ، تحائف دے کر، اینڈ ایٹنگ آف سمبولک فوڈز، اور علامتی کھانے کھا کر، اینڈ ڈسپلے آف فیسٹیو ڈیکوریشنز، اور پرمسرت سجاوٹوں کی نمائش کر کے۔ یعنی کہ چھٹی کا یہ دن بڑے بڑے خاندانی اجتماعات، تحفے تحائف دینے، علامتی کھانے کھانے یا علامتی غذائیں کھانے، اور پرمسرت آرائش کی یا پرمسرت سجاوٹوں کی نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آل فوکسڈ، ان تمام باتوں کا محور یہ ہوتا ہے، فوکس یہ ہوتا ہے، آن برنگنگ گڈ لک، خوش قسمتی لانے پر، فار نیو ایئر، نئے سال کے لیے، اینڈ سیلیبریٹنگ، اور جشن کے طور پر یہ منانا ہے، دا کمنگ آف اسپرنگ، یعنی کہ موسم بہار کی آمد کو۔ ان تمام باتوں کا محور نئے سال کے لیے خوش نصیبی لانا اور بہار کی آمد کا جشن منانا ہے۔ ان چائنا، یعنی کہ چین کے اندر، دا لونر کیلنڈر، قمری سال، از اسٹل یوزڈ، ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹو ڈٹرمن، تعین کرنے کے لیے، ٹریڈیشنل ہالیڈیز، ثقافتی چھٹیوں کا، لائک چائنیز نیو ایئر، جس طرح کہ نیا چینی سال، یعنی کہ چین میں نئے چینی سال جیسی روایتی چھٹیوں کا تعین کرنے کے لیے ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال ہوتا ہے۔ سنس دا لونر کیلنڈر از بیسڈ، چونکہ قمری سال کی بنیاد ہوتی ہے کس چیز پر، آن دی فیزز آف دا مون، یعنی کہ چاند کی اشکال پر، وچ ہیز اے شارٹر سائیکل، جس کا چکر بنسبت چھوٹا ہوتا ہے، دین دا سن، سورج سے، جس کا چکر سورج کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ چونکہ قمری کیلنڈر کا انحصار چاند کے چکر پر ہوتا ہے، چاند کے مدارج پر ہوتا ہے، چاند کی اشکال پر ہوتا ہے، جس کا اپنے مدار کے گرد چکر سورج کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر از نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر، چینی نیا سال کبھی بھی ایک سال کے، یعنی کہ ہر سال کے ایک ہی دن نہیں ہوتا۔ چینی نیا سال ہر سال ایک ہی دن نہیں آتا، بٹ ٹیپیکلی فالز، بلکہ عام طور پر آتا ہے، سم ویئر، کہیں، بٹوین، درمیان، جنوری 21 اینڈ فیبروری 20، یعنی کہ یہ آتا ہے، بلکہ عام طور پر 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان کہیں واقع ہوتا ہے۔ سیلیبریشنز کین ایکچولی، یہ جو جشن ہے در حقیقت، لاسٹ اپ ٹو اے منتھ، ایک ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو جشن ہے حقیقت میں ایک ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پیراگراف نمبر 2، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیئر آر
سم ٹریڈیشنز، یہاں کچھ روایات ہیں ایسوسیٹڈ جو منسلک ہیں ود چائنیز نیو ایئر، نئے چینی سال کے ساتھ. کچھ روایات ہیں جو یہاں پہ آگے بیان کی گئی ہیں جو نئے چینی سال سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں. سب سے پہلے ہے کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلاتھس، یعنی کہ گھروں کا صاف کرنا اور نئے کپڑے پہننا. پرائر ٹو دا فرسٹ ڈے، پہلے دن سے قبل آف نیو ایئر، نئے سال کے. اٹ از کسٹمری، یہ ایک رواج ہے فار فیملیز، خاندانوں کے لیے، ٹو تھارولی کلین، مکمل طور پر صفائی کا، دیئر ہاؤسز، اپنے گھروں کی. نئے سال کے پہلے دن سے قبل خاندانوں میں اپنے گھروں کو مکمل طور پر صاف کرنے کا عام رواج ہے. ڈوئنگ دس، ایسا کرنا، اس سیڈ کہا جاتا ہے، ٹو کلیئر آؤٹ، کہ یہ صاف کرتا ہے، اینی بیڈ لک، کسی بھی بدقسمتی کو، فرام دا پریویس ایئر، پچھلے سال کی، اینڈ ٹو میک دا ہاؤس ریڈی، اور گھر کو تیار کرتا ہے، ٹو ایکسیپٹ گڈ لک، خوش قسمتی کو قبول کرنے کے لیے، فار دا کمنگ ایئر، آنے والے سال کی. کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا پچھلے سال کی کسی بھی بدبختی کو، بدقسمتی کو دور کر دیتا ہے اور گھر کو آنے والے سال کے لیے خوش قسمتی قبول کرنے پر تیار کیا جاتا ہے، تیار کرنا ہے. آل کلیننگ مسٹ بی فنشڈ، یعنی کہ جتنی بھی صفائی ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے، بیفور نیو ایئرز ڈے، نئے سال کے دن سے پہلے. سو دیر از نو چانس، تاکہ کوئی بھی چانس نہ ہو، آف ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر، تھروئنگ آؤٹ، باہر پھینکنے کا، دا گڈ فارچون، اچھی قسمت کو، آف نیو ایئر، نئے سال کی. تمام صفائی نئے سال کے دن سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے تاکہ نئے سال کی خوش قسمتی کو حادثاتی طور پر بھی باہر پھینکنے کا کوئی امکان نہ رہے. ویئرنگ بلیک از ناٹ الاؤڈ، کالا رنگ پہننا اس کی اجازت نہیں ہوتی. ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن، اس کے تعلق کی وجہ سے، ود ڈیتھ، موت کے ساتھ، یعنی کہ جو کالا رنگ ہے اس کی پرمیشن نہیں ہوتی، اس کی اجازت نہیں ہوتی، موت کے ساتھ اس کی وابستگی کی وجہ سے. ہاؤ ایور، تاہم، ویئرنگ ریڈ، سرخ پہننا، از انکریج، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ایز دا کلر، کیونکہ یہ رنگ، از ایسوسیٹڈ، یہ اس کی وابستگی ہے، یہ منسلک ہے، ود وارڈنگ آف بیڈ اسپرٹس، بدروحوں سے، یعنی کہ بدروحوں کو دفع کرنے کے لیے، بدروحوں کو دور کرنے کے لیے. موت سے نسبت ہونے کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی، البتہ سرخ کپڑے پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق بدروحوں کو دفع کرنے سے ہوتا ہے. آگے ہے ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس، یعنی کہ گھروں کی سجاوٹ، گھروں کی آرائش. Another popular custom، ایک اور مشہور رواج، is to hang up، لٹکانا ہے، signs، علامتوں کو، and posters، اور اشتہارات کو، on the doors، دروازوں پر، and windows، اور کھڑکیوں پر، with the Chinese word، چینی لفظ کے ساتھ، فو، فو، written on them، جو وہاں ان پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. which means، جس کا مطلب ہے luck، قسمت، and happiness، اور خوشی. اس کا مطلب ہے خوشی اور قسمت. یعنی کہ ایک اور مشہور یا ایک اور مقبول رواج دروازوں اور کھڑکیوں پر علامتی نشان اور اشتہارات لگانا ہے جن پر چینی لفظ فو لکھا ہوتا ہے جس کے معنی قسمت اور خوشی کے ہیں. بائنگ فلاورز، پھولوں کو خریدنا، فار دا ہوم، گھر کے لیے، از آلسو کامن پلیس، یہ بھی ایک عام بات ہے، عام رواج ہے. سنس، کیونکہ، دے سمبلائز، کیونکہ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ علامت ہوتے ہیں، دا کمنگ آف اسپرنگ، بہار کے آنے کی، اینڈ نیو بگننگ، اور ایک نئی شروعات کی. گھر کے لیے پھول خریدنا بھی ایک عام معمول ہے کیونکہ یہ بہار کی آمد اور نئے سال کے آغاز کی علامت ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اگلا نیو ایئرز ایو ڈنر، یعنی کہ نئے سال کے رات کا کھانا. آن دی ایو آف چائنیز نیو ایئر، نئے سال، جو نیا چینی سال ہے اس کی رات کو، اٹ از کسٹمری، یہ ایک رواج ہے، ٹو وزٹ ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے گھر جانے کا، اینڈ پارٹیک، اور ایک منعقد کرنے کا،
ان آ لارج پارٹی ایک حصہ لینے کا، ان آ لارج ڈنر ایک بہت بڑے کھانے میں، رات کے کھانے میں، ویئر جہاں پر آ نمبر آف اسپیسیفک فوڈز ڈھیر ساری تعداد میں مخصوص کھانے آر سروڈ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک رواج ہے کہ لوگ نئے چینی سال کی آمد سے پہلے کی رات رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ایک بڑے رات کے کھانے میں شرکت کرتے ہیں جہاں کئی خاص قسم کے پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ اٹ از ٹپیکل، یہ بھی ایک عام بات ہے، یہ بھی رواج ہے فار چائنیز فیملی، چینی خاندان کے لیے ٹو میک 8 اور 9 ڈشز، 8 یا 9 کھانے بنانا فار دا نیو ایئرز ایو ڈنر، نئے سال کی جو نیا سال ہے اس کے رات کے کھانے کے لیے، بیکاز کیونکہ ان چینیوں کے لیے چینی زبان میں، بیکاز ان چائنیز لینگویج دا ورڈ 8 مینز، لفظ 8 کا مطلب ہوتا ہے پراسپیرٹی، اینڈ دا ورڈ 9 مینز لانگ لاسٹنگ، 9 کا مطلب کیا ہوگا؟ لانگ لاسٹنگ۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا ہمارے پاس کہ کسی بھی کوئی بھی چینی خاندان ہوتا ہے اس کا معمول یہ ہے کہ وہ نئے سال کے رات کے کھانے میں 8 سے 9 پکوان تیار کرے، کیونکہ چینی زبان میں لفظ 8 سے مراد ہے خوشحالی، اور لفظ 9 سے مراد ہے، یا لفظ 9 کا مطلب ہے لمبے عرصے تک قائم رہنے والا۔ اس کے بعد ہمارا ہے جی آگے گیونگ گڈ لک گفٹس، یعنی کہ خوش قسمتی کے تحائف دینا۔ اٹ از ٹریڈیشنل پریکٹس، یہ بھی ایک رواجی کام ہے، ثقافت والوں کا کام ہے، فار ایڈلٹس، بڑوں کے لیے یہ بھی ایک رواج ہے بڑوں میں، ٹو گیو دینے کا، چلڈرن بچوں کو، لٹل ریڈ انویلپس، چھوٹے سے سرخ لفافے، فلڈ ود منی، جو پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں، ان آرڈر ٹو سمبلائز، ظاہر کرنے کے لیے، ان آرڈر ٹو سمبلائز، علامت کے طور پر، ویلتھ، دولت کی، اینڈ پراسپیرٹی، اور خوشحالی کی، فار دا کمنگ ایئر، آنے والے سال کے لیے، آنے والے سال کے لیے دولت اور خوشحالی کی علامت کے طور پر بڑوں کا بچوں کو پیسوں سے بھرے چھوٹے چھوٹے سرخ لفافے دینا ایک روایتی معمول ہے، ایک عام بات ہے۔ اٹ از آلسو کامن، یہ بھی ایک عام بات ہے، فار ایلڈرز، بڑوں کے لیے، ٹو پریزنٹ ریڈ پیکٹس، کہ لال کلر کے جو پیکٹ ہیں وہ دینا، ٹو ان میرڈ ممبرز، غیر شادی شدہ افراد کو، آف دا فیملی، خاندان کی، یعنی کہ بڑوں کا خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ لفافے پیش کرنا بھی ایک رواج ہے۔ انویلپس آر ناٹ ٹو بی اوپنڈ، یعنی کہ وہ جو لفافے ہیں وہ کھولے نہیں جاتے، انٹل، یہاں تک کہ دا ریسیپینٹ، وصول کرنے والا، ہیز لیفٹ، وہ چھوڑ جائے یا چھوڑ جاتا ہے، دا ہوم آف دا گیور، دینے والے کے گھر سے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوگا جب تک وصول کنندہ، یعنی کہ وصول کرنے والا، دینے والے کے گھر سے رخصت نہ ہو جائے اس وقت تک لفافے نہیں کھولے جاتے۔ اس کے بعد اگلا ہے جی آنرنگ دا اینیملس، یعنی کہ جانوروں کا احترام کرنا، جانوروں کو عزت دینا۔ ایوری ایئر، ہر سال، از ایسوسیٹڈ، وہ منسلک ہوتا ہے، ود ون آف دا 12 اینیملز، 12 جانوروں میں سے کسی ایک سے، آف دا چائنیز زوڈیک، یا زوڈیک پڑھتے ہیں اسے، تو یعنی کہ ہر سال منسلک ہوتا ہے چینی بروج کے 12 جانوروں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ہر سال چینی بروج کے 12 جانوروں میں سے کسی ایک کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ دیز اینیملز، یہ جانور، آر آفن، اکثر، ریپریزنٹڈ، بیان کیے جاتے ہیں یا شو کیے جاتے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں، ان ڈیکوریشنز، نمائشوں کے اندر، کہ یہ جانور اکثر نمائشوں کے اندر، یا ڈیکوریشن سے مراد ہم کیا کہتے ہیں، آرائش کہہ لیتے ہیں، یہ زیبائش کہہ لیتے ہیں، تو یہ جانور اکثر آرائشوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سم پیپل، کچھ لوگ، بلیو، یقین رکھتے ہیں، دیٹ کہ
دوز وہ لوگ بورن جو پیدا ہوتے ہیں ڈیورنگ دی ایئر سال میں آف پارٹیکولر اینیمل کسی مخصوص جانور کے میں ہیو وہ رکھتے ہیں دا کریکٹر ٹریٹس فطری خوبیاں آف دیٹ اینیمل اس جانور کی۔ کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ کسی مخصوص جانور کے سال کے دوران پیدا ہونے والے لوگ اس جانور کی فطری خصوصیات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس چائنیز نیو ایئر از اے ٹائم، چینی نیا سال ایک وہ وقت ہوتا ہے وین فیملی شوڈ کم، جب خاندان کو آنا چاہیے، کم ٹوگیدر اکٹھا ہونا چاہیے، انہیں اکٹھا ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو گیو تھینکس، شکریہ ادا کرنے کے لیے، فار دا ایئر سال کے لیے، دیٹ ہیز پاس جو گزر چکا ہے، اینڈ رین ویگوریٹ اور یعنی کہ پرجوش ہونے کے لیے، پرجوش کرنے کے لیے، دیم سیلز خود کو، فار دا کمنگ ایئر آنے والے سال کے لیے۔ یعنی کہ چینی نیا سال وہ وقت ہے جب خاندانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، گزرے ہوئے سال کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے اور آنے والے سال کے لیے خود کو پیار کرنے کے لیے یا خود کو پرجوش کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ کہ یہ بھی سبق آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔